لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين
تعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، اگرچہ یہ تلاوت جمعے کے لیے جو وقت مقرر ہوتا ہے اندازاً اس کی نسبت ذرا زیادہ ہے، لیکن مجبوری یہ درپیش ہے کہ اس میں ایک مکمل مضمون ہے جو اول سے آخر تک مربوط چلتا ہے، اور کسی جگہ بھی اس تلاوت کو اس سے پہلے جو میں نے ختم کیا جاتا تو وہ بات مکمل نہ ہو سکتی. اس لیے جہاں تک باریک تفسیری پہلو ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے نسبتاً اس مضمون سے تعلق رکھنے والی بنیادی باتوں کو لیتے ہوئے میں ان آیات پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں. سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، کہ وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی طرف کسی پہلو سے بھی جھکو نہیں اور ان سے پناہ لینے کا خیال دل سے نکال دو. رکن کہتے ہیں اس ستون کو جو مضبوطی سے ایک جگہ قائم ہو، اور اس پر سہارا لینے کو رکنا کہتے ہیں. اس نے سہارا لیا، رکنا یا رکن، سہارا لیا یا سہارا لیتا ہے. فرمایا جو لوگ تم پر ظلم کرنے والے ہیں ان سے کسی قسم کی بھی امید نہیں رکھنی اور کوئی سہارا ان پر نہیں لینا. فتمسکم النار، تمہیں بجائے اس کے کہ ان سے کوئی فائدہ پہنچے گا تمہیں آگ کا عذاب پکڑ لے گا. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور تمہارے لیے خدا کے سوا اور کوئی ولی نہیں. ثم لا تنصرون، اور اگر اس ولی کو چھوڑ کر تم کسی اور کی طرف جھکو گے تو لا تنصرون، کہیں سے کسی طرف سے بھی تمہاری مدد نہیں کی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم بنیادی نقطہ ہے جسے مومن کو سمجھنا چاہیے. امر واقعہ یہ ہے کہ جب خدا کے نام پر کسی مومن کو تکلیف دی جاتی ہے تو غیر اللہ سے مدد کی ہر امید اٹھ جایا کرتی ہے. اور ما لکم من دون اللہ من اولیاء میں یہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ تم تو ایسی حالت میں آ چکے ہو کہ باقی ساری کشتیاں تمہاری ڈل گئی، ساری راہیں تم نے اپنے اوپر بند کر دی ہیں، کیونکہ دنیا والے تو کسی نہ کسی قدر مشترک کی بنا پر مدد کیا کرتے ہیں. دنیا والے تو سودوں کے نتیجے میں مدد کیا کرتے ہیں، کچھ اپنے اصول چھوڑنے پڑتے ہیں، کچھ ان کے اپنانے پڑتے ہیں. لیکن ایک ایسی جماعت جو کلیتاً اللہ کی ہو چکی ہو اور اصول میں ایک ذرہ برابر بھی نرمی کے تیار نہ ہو، جس کو خریدا نہ جا سکتا ہو، جس کو اپنے مقاصد کے لیے ان کے اصولوں کے خلاف استعمال نہ کیا جا سکتا ہو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ گویا ان کے لیے مدد کے سارے راستے ویسے ہی بند ہو چکے ہیں. اور چونکہ یہ محض اللہ کی خاطر ہے اس لیے تمہارے لیے خدا کے سوا اور کوئی ولی نہیں.
اور اگر ایک دفعہ خدا کو ولی بنا کر اور دنیا کو اللہ کی وجہ سے دشمن بنا کر تم دنیا کی طرف جھکنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں آگ ملے گی. آگ سے مراد یہاں جہنم کے سوا دنیا میں ناکامی اور حسرت کی آگ ہے. تم جتنی کوشش کرو گے تمہیں ہر طرف سے مایوسی اور حسرت کی آگ پہنچے گی اور تمہیں تسکین کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آ سکے گی. اس لیے یہ فرماتا ہے ما لکم من دون اللہ من اولیاء. یاد رکھو اللہ کے سوا تمہارا ولی کوئی نہیں رہا. ثم لا تنصرون. خدا کے سوا کسی کی طرف سے تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. یہاں مرتدین کا بھی ذکر آ گیا. لا تقتلوا الذین ظلموا میں اس خیال سے کہ ہم ان کے عذاب سے بچ جائیں. خدا کے دشمنوں کی طرف جھک جانے سے کا معنی یہ بھی ہے کہ ارتداد اختیار کر لو, ان کے ساتھ جا ملو. فرمایا اس صورت میں بھی امر واقعہ یہ ہے کہ تمہارا کوئی حقیقی مددگار نہیں بن سکتا خدا کے سوا, اور اللہ سے جب وہ آگ دینے کا کسی کو فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی قوم بچا نہیں سکتی. لا تنصرون سے مراد یہاں یہ ہوگی. یہ تو ہے منفی حصہ, کیا نہیں کرنا. اب کرنا کیا ہے, کوئی عمل کی تعلیم بھی تو ہونی چاہیے. فرماتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. عبادت کرو, نمازوں کو قائم کرو دن کے دونوں طرف بھی اور رات کے ایک حصے میں بھی, رات کے آخری حصے یعنی ایک کنارے پر بھی. ان الحسنات یذھبن السیئات. یاد رکھو حسنات برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین. اس بات میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے نصیحت پانے والوں کے لیے اور نصیحت کرنے والوں کے لیے. اب بات تو یہ بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے اور دشمن ہمیشہ اس بات پہ تعجب بھی کیا کرتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا لائحہ عمل کیا ہے, تم مقابل پر کیا تدبیر کر رہے ہو, تو تم لوگ آگے سے کہہ دیتے ہو کہ ہم تو دعا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اور سننے والا بڑے تعجب سے دیکھتا ہے کہ بڑی بے وقوف قوم ہے, بڑے جاہل لوگ ہیں. دنیا ہر قسم کی تدبیریں کر رہی ہے, ہر قسم کے دکھ پہنچانے کے سامان کر رہی ہے اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہے. اور یہ عجیب جاہلوں کی قوم ہے. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ کچھ ہاتھ ہلاؤ, کچھ جواباً کارروائی کرو, جواب یہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو عبادت کر رہے ہیں. اور یہی حال قرآن کریم بھی پیش کر رہا ہے. فرماتا ہے اس کا حل یہ ہے ان ساری مصائب کا, ان ساری مصیبتوں کا, اقم الصلاۃ طرفی النہار. اپنے دن کو بھی عبادتوں سے گھیر لو. طرفی النہار کا مطلب ہے گھیر لو, سارے دن پر تمہاری عبادتیں پھیل جائیں. وزلفا من اللیل, اور رات کا ایک حصہ بھی عبادت سے زندہ کرو. ان الحسنات یذھبن السیئات. اور یہ قانون یاد رکھو کہ ہمیشہ حسن بدیوں کو کھا جایا کرتا ہے. یہاں جو یہ فرمایا کہ ذکر للذاکرین, اس میں کون سی نصیحت ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے.